وہ لوگ بھائی کا انتظار کر رہے تھے کہ اسے بتا کر کہیں جائیں کہ اچانک پہاڑیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تب چاچی نے اسے یہاں چھپا دیا اور خود چاچا کو بلانے لگی کہ اتنے میں سپاہیوں نے چاچی کو پکڑ لیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ ان وحشی درندوں نے چاچا کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچی نے بھی خود کو چڑھا کر آگ لگا دی۔ فوجی درندے قہقہے لگا رہے تھے۔ یہ سب وہ ایک روزن سے دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسے ٹھنڈ اور بارش کی ہوا محسوس ہوئی۔ اس نے روزن سے باہر جھانکا تو واقعی بارش برس رہی تھی اور آگ بجھ چکی تھی۔ شاید خدا کو نوربانوں کو زندہ رکھنا تھا۔ 3-4 دن تو اس نے گڑھے سے پانی پیا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کیا تھا، جو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پکا کر رکھتی تھی کہ وہ جب بھی آتا جلدی میں ہوتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو دوسرے وقت وہ کھا لیتے تھے، اس کے لیے پھر تازہ پکا کر رکھتے۔ یہ بھی محبت کا ایک خوبصورت طریقہ تھا۔ واقعی بھائی بہن ماں باپ ایک نعمت ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر کرشنا کو اپنا گھر یاد آنے لگا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آج ابھی وہ نوربانوں کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا کہ بھرما سپاہی نے اس سے پوچھا، یار یہ تو روزانہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سن کر کرشنا اندر ہی اندر جیسے لرز آ گیا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، یار چھٹی کی درخواست دی ہے، اس لیے کچھ یاد آ جاتا ہے تو وہ خریدنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ تم چلو گے کیا؟ نہیں نہیں یار، مجھے کوئی سی چھٹی مل رہی ہے، وہ ہنس کر جاتے ہوئے بولا۔ اب جو بھی کرنا ہے خوب سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کرشنا خود سے مخاطب ہوا۔ لگتا ہے دشمن ہوشیار ہو رہا اور اب مجھے بھی چونکا رہنا ہوگا۔ اب کرشنا دن رات نوربانوں کیوں ہی سوچتا رہتا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہمدردی اب محبت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ تھی اتنی پیاری، معصوم، کمسن۔ اسے چاہنا تو چاہنا نوربانوں کا کرشنا کو ملنا ہی اس کی خوش قسمتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ زیر لب مسکرا دیا اور آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اب اصل کام جلد از جلد اسے یہاں سے نکالنا تھا اور ایسی جگہ پہنچانا تھا جہاں وہ بالکل محفوظ ہو۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد آخر ایک منصوبہ بنا لیا اور نوربانوں سے بھی کہہ دیا کہ وہ تیار رہے، وہ کسی وقت بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں اور یہاں سے نکل کر اس کے بعد اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کب تک یہاں رہ سکے گی؟ اگر کسی روز کسی بھارتی فوجی کے ہاتھ لگ گئی تو اس سے آگے نوربانو سوچ کر کام جاتی۔ اللہ کے بھروسے پر اس نے کرشنا کی بات ماننے ہی بہتری سمجھی۔ اس نے کرشنا کی بات مان لی اور کرشنا نے اپنے بچپن کے دوست علی اکبر کا پتہ اپنے پرانے کاغذوں خطوں میں سے ڈھونڈ کر اسے ایک خط لکھا اور کچھ احوال نوربانو کا بھی لکھ دیا، اور خط پوسٹ کرنے کے بعد وہ بہت بے چینی سے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ 12 دن گزر جانے کے بعد آخر کار اس سے خط کا جواب مل گیا۔ اکبر علی نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھنے کے بعد جلا دیا اور خود جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد وہ فوجی جیپ میں نوربانو کو ہمراہ تیزی کے ساتھ شہر کی طرف گامزن تھا۔ نوربانو بھی فوجی وردی میں رائفل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ نوربانو سوچ رہی تھی کہ اب قسمت اس کے ساتھ نامعلوم کیا کرنے والی ہے۔ اب تک تو قسمت نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ برا ہی تھا۔ اس کا پورا خاندان ختم ہو چکا تھا۔ بھائی نامعلوم کہاں تھا۔ بس کرشنا پر ہی اعتبار کر سکتی تھی کہ جو کچھ کہہ رہا تھا شاید کہ سچ ہو۔
اے خدا تو ہی میرا مددگار رہنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ نوربانو کا دل ایک دم جیسے مٹی میں آ گیا ہو۔ یا اللہ خیر، کوئی فوجی تھا جس نے گاڑی کو روکا۔ دور کچھ لائٹیں بھی جل رہی تھی۔ کرشنا نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنا سروس کارڈ دکھایا تو فوجی سپاہی اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جیپ پھر آگے کی طرف چل پڑی۔ ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کہیں کہیں نیچے اور کہیں اوپر پہاڑوں پر درختوں کی اوٹ میں روشنیاں نظر آ جاتی تھی، ورنہ سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ تاریکی کا مہیب لبادہ اوڑے کھڑے تھے۔ کرشنا چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے ہو کر آ رہا تھا تاکہ چیکنگ سے بچا جا سکے۔ یہ راستے اس نے دن کی روشنی میں خوب اچھی طرح سے دیکھ لیے تھے۔ ایک پہاڑی کے نیچے کچی سڑک پر کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے گاڑی روک دی اور نوربانو کو ایک پوٹلی سیٹ کی پچھلی طرف سے نکال کر دیتے ہوئے کہا، یہ کپڑے ہیں، پہن لو اور ان کپڑوں کو پوٹلی میں باندھ لو۔ جلدی کرو، اب ہم بس میں سوار ہونے والے ہیں۔ نوربانو سے یہ کہتے ہوئے خود دوسری طرف چل دیا۔ نوربانو نے جیپ پہاڑ کی ہوٹ میں جلدی سے کپڑے بدلے اور ساتھ ہی کچھ نکلی زیور بھی تھے، وہ بھی پہن لیے۔ وہ دل میں خوف بیٹھے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کا خوف سے دل لرز رہا تھا۔ جلدی جلدی کپڑے بدلنے کے بعد جیپ کو ہاتھ مارا تاکہ کرشنا آ جائے۔ کرشنا کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اب وہ مکمل طور پر ایک سکھ عورت کے روپ میں تھی۔ اندھیرے کے باوجود تم نے کپڑے گہنے ٹھیک سے پہن لیے ہیں، اب تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے نوربانو کو گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اس کے حسن کی تعریف کی۔ نوربانو مارے شرم کے سرخ ہو گئی اور سرخی سے اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، لیکن ایک بہت بڑی مشکل گھڑی آ پڑی تھی جیپ کو ٹھکانے لگانے کی۔ اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے پیدل ہی ایک طرف چلنے لگا۔ دیکھو نوربانو، گھبراؤ مت، میں جو بھی کہوں تم چپ رہنا اور اپنا چہرہ ڈھانک کے رکھنا، ہلکی گھونگھٹ کی طرح۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ تو ویسے ہی چپ تھی۔ اس نے خود کو اپنے خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ اب تک اس کی جان کے ساتھ عزت بھی سلامت تھی، جس کے لیے وہ خدا کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ چلتے چلتے اب وہ بڑی پکی سڑک پر آ گئے۔ دعا کرو کہ ہمیں جلدی بس مل جائے، کرشنا نے اس سے کہا، اور چلتے چلتے اس نے کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرشنا نے اسے ایک دم رکنے کو کہا اور خود ایک پیڑ کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ فوجی کی بجائے ایک سکھ مرد کی صورت میں تھا۔ ہاتھ میں ایک لٹ اور دوسرے اس نے پوٹلی اور اپنے کپڑوں کو آگ لگا کر سڑک سے نیچے کھیت میں لٹ سمیت دھکیل دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سڑک کی دوسری جانب ہو کر بھاگنے لگا۔ نوربانو اس صورتحال میں بالکل بدحواس ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک غیر مرد نے اس کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ کرشنا جلد از جلد اس جگہ سے دور نکلنا چاہتا تھا اور پھر 10 منٹ بھاگنے کے بعد وہ رک گیا۔ کرشنا تو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، لیکن نوربانو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا سینہ زور زور سے چل رہا تھا۔ کرشنا نے اسے پانی دیا جو کہ بوتل میں وہ ساتھ لائے تھے۔ 2 گھونٹ پانی پی کر آہستہ آہستہ چند منٹ میں وہ نارمل ہو گئی اور وہ پھر چلنے لگ گئے تھے، اور چلتے چلتے وہ ایک بڑے روڈ پر پہنچ گئے
اور جیسے ہی روڈ پر چڑھے، ایک بس تیار کھڑی تھی، وہ اس میں سوار ہو گئے۔ رات بھر کے سفر کے بعد وہ لوگ ممبئی پہنچ گئے۔ یہاں بہت گہما گہمی تھی، وہ حیران سی تھی۔ نوربانو تو کبھی اپنے گاؤں سے باہر نکلی ہی نہ تھی۔ کرشنا نے اس سے بتایا کہ یہ ممبئی شہر ہے، اور پھر وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اکبر علی کے گھر پہنچے۔ علی اکبر اور اس کے گھر والوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نوربانو کو بھی کچھ تسلی ہوئی۔ عورتوں اور بچوں کے درمیان آ کر اکبر علی اور کرشنا تو مہدانے میں رکے تھے، جبکہ وہ اندر عورتوں کے ساتھ تھی۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، اور پھر اسے ایک کمرے میں آرام